السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین خاتم النبیین المخاطب بطٰ و یاسین شفیع المذنبین والعاصین المبعوث الممجد والرسول المسدد المنصور المؤید والمحمود الأحمد حبیبنا و حبیب الہ الخلق المصطفى الامجد الممجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ماحول یہ اتنا بکھرا ہوا اور ناسازگار سا کیوں ہے؟ ذرا سکون میں آ جائیں، آرام سے اطمینان سے مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، اور میں ملتمس التماس کر رہا ہوں جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا آگے آگے آ جائیں، جتنے بھی مومنین ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ وہ جو پیچھے ایک ہلچل کا سما ہے وہ ختم ہو۔ عزیزان محترم، قرآن اور عظمت اہل بیت کی حقیقت سے جس عنوان کا آغاز ہم نے محرم کی ابتدا میں کیا تھا، آج وہ اپنے 9ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ آل محمد سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے آل محمد کو فضل عطا کیا ہے۔ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو سنو ہم نے آل محمد کو کتاب اور حکمت دی ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل محمد کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ میرے عزیز، آج وقت بھی کم ہے اور اسی مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ مختصر سورہ والناس ہے، قرآن کا آخری سورہ، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، میرے حبیب کہو پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے۔ توجہ رکھیے گا، میرے حبیب کہو، سورہ والناس سے آخری سورہ ہے،
پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب سے، تمام لوگوں کے رب سے، پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے بادشاہ سے، الہ الناس، میرے حبیب کہو پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے معبود سے۔ کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، توجہ ہے، خناس کے وسوسوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس وہ ہے جو انسانوں کے سینوں میں سرائیت کرتا جاتا ہے، انسان کے سینوں میں خناس داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کون؟ من الجنت والناس، اس کا تعلق ہے جنوں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ کہہ کر قرآن ختم ہو گیا، اب کوئی اس کے بعد آیت آنے والی نہیں ہے۔ والناس کہہ کر، من الجنت والناس کہہ کر قرآن مکمل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ شیطانوں میں سے کون ہے؟ تو اس کے لیے تو ہر ایک ہی بولنے لگا، ہر ایک ہی بولنے لگا۔ شیطانوں میں سے خناس وہ ہے جو ابلیس ہے، جنوں سے تعلق رکھتا ہے، جنوں سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے ابلیس۔ اچھا، اب جب پوچھا جائے کہ یہ انسانوں میں سے کون ہے تو اب سارے مسلمان خاموش ہیں۔ کس کو کہیں کہ ہے نا، کس کو کہیں کہ یہ ہے تو آپ سارے مسلمان خاموش۔ لیکن ہاں، میرا نبی بولا، نبی خاموش نہ رہا، نبی بولا، کہنے لگا الشیطانو، شیطانان، شیطان دو قسم کے ہیں۔ میں زیادہ زحمت نہیں لوں گا آپ کو، ذرا مل کے صلوات تو پڑھتے جائیے ذرا۔ شیطان جو ہے دو قسم کے، شیطان و شیطانان، شیطان دو قسم کے ہیں۔ شیطان الجن، ایک وہ ہے جس کا تعلق جنوں سے ہے، وہ ہوا یبعدو بلا حولا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو جنوں سے تعلق رکھتا ہے شیطان، اس کی خصوصیت یہ ہے ادھر تم نے لاحول پڑھی ادھر وہ بھاگا، ادھر تم نے لاحول پڑھی اور ادھر وہ بھاگا۔ یہ ہے جنوں سے تعلق رکھنے والا شیطان۔ پھر شاہ فرماتے ہیں الشیطان الانس، اچھا شیطان دو تھے نا، الشیطان و شیطانان، شیطان الجن ایک تو ہو گیا شیطان جن، دوسرا فرماتے ہیں شیطان الانس، ایک شیطان کا تعلق انسانوں سے ہے، جو انسانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا اس کی خصوصیت بھی یہی ہے ادھر لاحول پڑھی ادھر وہ بھاگا؟ کہا نہیں، ایک بار لاحول پڑھو یا 1000 مرتبہ لاحول پڑھو، یہ لاحول سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ہوا یبعدو بالصلاۃ علی النبی وآلہ، ادھر تم نے صلاۃ پڑھی درود پڑھا ادھر وہ بھاگا۔ تو اب شیطانوں کی دو قسمیں ہو گئیں، اور ایک شیطان ہو گیا جنوں سے اور ایک شیطان ہو گیا انسانوں سے۔ اب آخری لفظ تو یہی کہہ کے ختم ہوا قرآن، من الجنت والناس، اس کا تعلق جنوں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے۔ اب ہر ایک جو ہے پریشان ہے، جنوں کا شیطان جو ہے
وہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ابلیس ہے، ابلیس ہے، ابلیس ہے نا۔ اچھا اب انسانوں کا اب سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو بھی بولیں گے وہی آنکھیں دکھائے گا، ہے نا، وہی آنکھیں دکھائے گا، تو اب بولے تو کس کو بولے، کس کو بولے؟ لہٰذا اب سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ یہ شیطان جو ہے، یہ شیطان جو ہے یہ زمین پہ تھا، نام ابلیس تھا، فرشتے آتے تھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہوا اور عرش پہ پہنچ گیا۔ اب وہ عرش پہ رہا، ہزاروں سال رہا، فرشتوں کے درمیان تھا، عبادتیں کر رہا تھا، نوری مخلوق کے درمیان تھا، عبادتیں کر رہا تھا، نوری مخلوق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، عبادتیں کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، تشہد انجام دے رہا تھا، سجود بجا لا رہا تھا، نوری مخلوق کے درمیان تھا، نوری مخلوق کے درمیان رہتے ہوئے عبادتیں کر رہا تھا۔ اور فرشتے یہ سمجھ رہے تھے یہ ہے ہم ہی کا نوری مخلوق کے ساتھ عبادتیں کرتا رہا، پتہ نہیں چلا، نوری مخلوق کے ساتھ قیام کرتا رہا، پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا تو پتہ چلا فرشتوں کو جسے ہم سمجھتے تھے اپنا، وہ اپنا نہیں ہے، وہ اپنا نہیں ہے۔ میرے عزیز رسول کے ساتھ تھے 1,25,000 مسلمان، حاجی بھی تھے، صحابی بھی تھے، رسول انہیں اپنا سمجھتے تھے۔ لیکن جب اعلان ولایت علی میدان غدیر خم میں ہوا تو نبی کو پتہ چلا جس کو میں اپنا سمجھتا تھا وہ اپنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز جسے معصوم اپنا سمجھتا ہو اور وہ اپنا نہیں نکلے، جسے معصوم اپنا سمجھتا ہو اور وہ اپنا نہ نکلے، وہی ہے ابلیس کا نمائندہ۔ اب دیکھیے سورہ والشمس ہے، قرآن کا 91 سورہ 91، اس میں خدا کہہ رہا ہے کذبت ثمود بتقواہا۔ میں توجہ رکھنا، یہ بارش ہو گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ادھر، ذرا صلوات پڑھتے جائیے بآواز بلند۔ سورہ والشمس میں خدا کہتا ہے کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ۔ اب سورہ شمس میں کہا نا کہ قوم سمود نے اپنے نبی صالح کو جھٹلا دیا، کذبت ثمود بتقواہا، تقواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے قوم سمود نے، بڑے اطمینان سے سننا ٹھیک ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اپنے نبی صالح کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، ایک شخص شقی ترین اٹھا اور ناقے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، ادھر سے رسول آ گیا اللہ کا صالح، وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ صالح نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ کس کا ناقہ ہے؟ اللہ کا ناقہ۔ اللہ نے اپنے نبی صالح کو معجزہ عطا کیا تھا جو دلیل نبوت تھا، ہے نا۔ معجزہ کیا ہے؟ ناقہ ہے، اونٹنی ہے،
ناقہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جناب صالح کو نبوت کی دلیل، معجزہ ہے، یہ ناقہ ہے معجزہ۔ اور یہ صالح کا ناقہ پہاڑ کو پھاڑ کر ظاہر ہوا ہے، پہاڑ کو پھاڑ کر ظاہر ہوا ہے۔ اور اس کا قتل کرنے والا کون ہے؟ اس کا قتل کرنے والا ہے اذ انبعث اشقاہا، ایک ہے جو شقی ترین ہے، شقی ترین اس کا قتل کرنے والا ہے۔ نبی نے کہا میرا معجزہ، یہ تو صالح کا معجزہ ہے نا، شقی ترین اسے قتل کرے گا، میرا معجزہ علی ہے، اسے بھی شقی ترین قتل کرے گا۔ صالح کا معجزہ پہاڑ کو پھاڑ کر باہر ظاہر ہوا، میرا معجزہ علی بیت اللہ کی دیوار کو پھاڑ کر ظاہر ہوگا۔ وہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کا ناقہ ہے، میں زیادہ زحمت سماعت نہیں لوں گا، وہ اللہ کا ناقہ ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ، سورہ اعراف 7واں سورہ 73ویں آیت۔ صالح نے کہا قد جاءتکم بینہ، تمہاری طرف سے، من ربکم، تمہاری طرف اللہ کی جانب سے دلیل آ گئی ہے، بینہ آ گیا ہے۔ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے ذرا، آواز بلند صلوات پڑھتے جائیے۔ صالح نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ سورہ ہود میں نبی کے لیے کہا گیا افمن کان ببینۃ من ربہ، میرے نبی کا، میرے حبیب کا معجزہ، ان کی نبوت کی دلیل جو ہے وہ نبی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، نبی کے پیچھے پیچھے، نبی کی افمن کان علی بینۃ من ربہ، نبی کے پیچھے پیچھے نبی کی نبوت کی دلیل چلتی ہے، وہ ہے معجزہ صالح کا۔ اس کے لیے کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے، ھذہ یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ میرے نبی نے کہا من کنت مولا فھذا علی مولا۔ تو اب دو معجزے ہیں نا، ایک نبی کا معجزہ، وہ کیا ہے؟ علی ہے، اور یہ علی پیچھے پیچھے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گفتگو اب اختتام پذیر ہو رہی آخری مرحلے کی طرف ہے، تھوڑا سا وقت لیتا ہوں میں، اور کہ دیکھیے ہم نے کہا یہ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے ھذہ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ ہے۔ اب یہ بتائیے آپ بھائی بڑے سکون سے سننا، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا اللہ کو سواری کے لیے اونٹنی چاہیے ہے؟ کیا اللہ جو ہے عرش سے اتر کر اس اونٹنی پر سوار ہو کر بیت المعمور جاتا ہے، کبھی سدرۃ المنتہا جاتا ہے؟ یہ ناقۃ اللہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، یہ ناقۃ اللہ کیا ہے؟ آپ سمجھے نہیں، اللہ کا ناقہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے جو بھی شے خدا تک پہنچا دے وہ اللہ کی طرح منسوب ہو جاتی ہے، جو شے خدا تک پہنچا دے وہ اللہ کی طرح منسوب ہو جاتی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ناقۃ اللہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن آج تک عین اللہ سمجھ میں نہ آ سکا۔
تو اب اللہ کا ناقہ ہے، تو اب کیا کہا قرآن نے؟ سب پر عذاب آیا نا، سب پر عذاب آیا۔ فدمدم علیہم ربہم من ذنبہم فسواہا، اس نے قتل کر دیا نا، قرآن نے قتل کر دیا، تو سب پر عذاب آیا، سب پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور سب جہنم واصل ہو گئے۔ تو بھئی کیا اگر کسی جانور کو قتل کر دیں، دمبے کو مار دیں، بھیڑ کو مار دیں، بکرے کو کاٹ دیں، گائے کو ختم کر دیں، تو کیا اس کی سزا جو ہے گائے کے کاٹنے کی، بکرے کو مار دینے کی، تو اس کی سزا پر یعنی اس پر جو ہے جنت و دوزخ کے بٹوارے اس بات پر ہوں گے؟ جنت و دوزخ کے بٹوارے کیا؟ جنت اس کو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس نے فلاں جانور کو مار دیا تھا، بھائی جنت تو اس میں ملے گی نہیں، تو یہ ہوا کیا؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے، یہ صرف جو ہے ناقہ نہیں ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ صالح کا معجزہ ہے۔ تو ہم نے کہا جب نبی کا معجزہ ہے، جب یہ نبی کا معجزہ ناقہ ہے، تو اس کا اتنا احترام ہو گیا، اور جس کے لیے نبی خود مسجد میں ناقہ بن جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لالے حیدری، لالے ابراہیم صلوات، اللہم صلی اللہ محمد۔ تو اب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ عظمتیں لے کر آتے ہیں، عظمتوں والے ہوتے ہیں، تو عظمتیں خدا کی بارگاہ سے لے کر آتے ہیں۔ آج کی شب وہ ہے کہ جس کے لیے مجھے گریز کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہے شب عاشور، شب عاشور۔ یہاں شب عاشور ہے نا، 61 ہجری میں کربلا میں شب عاشور نمودار ہو گئی، اور جب شب عاشور نمودار ہوئی نا، تب حسین کے خیموں سے تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ارباب عزا 28 رجب کو حسین نے مدینے کو چھوڑا، شعبان کی 3 تاریخ تھی جب حسین کا قافلہ مکے میں وارد ہوا۔ 9 ذی الحجہ کو حسین نے مکے کو خیر باد کہا۔ 2 محرم کی تاریخ تھی جب حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم کی تاریخ تھی جب حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، ٹھیک ہے۔ حسین نے یکے بعد دیگرے 6 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا بھی آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مرتبہ پشت فرس سے امام حسین نے عباس کو آواز دی۔ عباس جو قریب میں قریے والے ہیں ان کو بلا کر لاؤ۔ جب قریے والے آ گئے نا تو حسین نے گھوڑے کی پشت سے آواز دی، اے قریے والوں اتنا بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ یقال لہا نینوا۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ یبنا رسول اللہ، اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ ایک شخص پھر آگے بڑھا، کہنے لگا فرزند رسول یقال لہا شط الفرات، اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ حسین نے پھر پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا یبنا رسول اللہ یقال لہا غاخریہ، یبنا رسول اللہ سے غاخریہ بھی کہتے ہیں۔ حسین گھوڑے کی پشت سے پوچھتے جاتے ہیں، لوگ نام بتاتے جاتے ہیں،
زمین کا نام بتاتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع کے پیچھے سے ایک بوڑھا شخص مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حسین کے گھوڑے کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا یبنا رسول اللہ یقال لہا کربلا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حسین نے نام کربلا سنا گھوڑے کی پشت سے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین نے گھوڑے کی پشت سے آواز دی، پھر اس کے بعد کہا کہنے لگے ہاں ہونا جناح و رکاب ہونا، یہی تو وہ زمین ہے جہاں ہماری سواریاں رک جائیں گی۔ ہاں ہونا تصبحو اطفال ہونا، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ ہاں ہونا تصفقو، یہی وہی زمین ہے جہاں ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا۔ ارے یہی وہی زمین ہے جہاں علی و فاطمہ کی بیٹیوں سے سر سے چادروں کو چھین لیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 محرم زمین کربلا، 4 محرم نہر فرات سے خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم حسین کے بچوں پر بھی پانی کو بند کر دیا گیا، 9 محرم ایک شب کی مہلت، شب عاشور حسین کے خیموں سے تسبیحات و تحلیلات کی آوازوں کا بلند ہونا۔ جب کربلا میں نصف شب داخل ہوئی تو ایک مرتبہ ہلال ابن نافع کا بیان ہے، راوی ہے ہلال ابن نافع، کہتا ہے نصف شب کربلا میں چھا چکی تھی چاروں سو، میں ایک خیمے سے کے در سے پشت لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ناگہا میں نے دیکھا کہ حسین کے خیمے کا پردہ ہٹا، حسین کے خیمے کا پردہ ہٹا، حسین خیمے سے برآمد ہوئے اور مقتل کی طرف، جنگل کی طرف قدموں کو بڑھایا۔ ہلال کہتا ہے میں حیران تھا ان حالات میں، وہ بھی نصف شب اور پھر مقتل کی طرف، میرے مولا جہاں کہاں رہے ہو، کیوں جا رہے ہیں؟ ہلال حیران ہو کر اٹھا اور اس نیت سے کہ حالات پرآشوب ہیں، ناساز ہیں، ہلال پیچھے ہو گیا، حسین آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ جب مقتل میں پہنچے تو حسین کو کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کر دیکھا تو ہلال آ رہا تھا۔ کہا ہلال ہلال ہم نے تو منع کیا تھا نا کہ کوئی اپنے خیمے سے نصف شب کے بعد باہر نہیں نکلے گا۔ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا ابن رسول اللہ، یقیناً آپ کا حکم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ حالات پرآشوب ہیں، کوئی تکلیف و مصیبت آپ پر آ نہ پڑے، اس نیت سے آپ کے پیچھے آیا۔ کہا اچھا ہلال اب آیا ہے تو آ جا۔ یہ کہہ کر حسین مقتل کی طرف قدموں کو بڑھا دیا۔ ہلال کہتا ہے ایک مقام پر حسین بیٹھے، ایک دائرہ بنایا، کہنے لگے ہلال اس جگہ سے واقف ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا ہلال نے، کہا مولا آپ ہی بتائیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے پر پھل لگے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہلال کہتا ہے یہ منظر بھلایا نہیں جا سکتا، میں دیکھ رہا تھا حسین اپنے مقام سے اٹھے، پھر دوسری جگہ گئے، پھر وہاں پر بیٹھے
پھر ایک مرتبہ کہنے لگے ہلال اس جگہ سے واقف ہو، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یمنا رسول اللہ آپ بتائیے۔ حسین نے کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے عباس کے بازو کٹ کٹ کے گرے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہلال کہتا ہے پھر ایک مرتبہ آگے بڑھے اور آپ بیٹھ کر چھوٹا سا ننھا سا دائرہ بنایا اور پھر زار رونے لگے اور پھر میری طرف دیکھا، ہلال اس جگہ سے واقف ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے۔ تو حسین کہتے ہیں ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر دفن کیا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہلال کہتے ہیں یہ سارے منظر میں دیکھتا گیا، یہ سارے منظر میری نگاہوں میں آ رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا اور باب ایسا جملہ سننا اور آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالنے کی کوشش کرنا۔ حسین نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگے ہلال جہاں پر ہے وہیں پر قدموں کو روک لے، وہیں پر قدموں کو روک لے۔ حسین نے جلال کے انداز میں کہا، ہلال کہتا میں صحن کے وہیں پر روک دیا، امام کا حکم تھا۔ امام یہ کہہ کر آگے بڑھے اور پھر نشیب میں اترنے لگے۔ رات کا وقت تھا، نصف شب کربلا پہ تاری تھی، چاند کی روشنی میں میری نگاہ پڑی زمین کربلا پر، ایک سیاہ پوش معظمہ اپنے بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کرتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اے زمین کربلا میری امانت آنے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس انداز میں کربلا میں یہ رات گزر رہی ہے، تسبیحات و تحلیلات کی آوازیں ہیں جو خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہیں۔ فجر عاشور کا وقت کربلا میں جب آیا تو حسین کا مؤذن ہے کربلا میں، حجاج نام ہے، کہا مولا صبح کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اجازت دے تو اذان دوں؟ کہا ہاں حجاج وقت تو ہو گیا ہے، لیکن خیمے سے بہن زینب کا پیغام آیا ہے، آج کی اذان علی اکبر دیں گے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا حجاج نے، کہا یقیناً مولا اس سے بھی بڑھ کر کیا بات ہوگی، اذان محمد زبان محمد سے ادا ہو جائے۔ علی اکبر گلدستہ اذان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اصحاب حسین کا مجمع موجود ہے۔ ایک مرتبہ کربلا کی فضاؤں میں علی اکبر کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ زینب نے بالوں کو کھول لیا، علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زینب نے مصلی کو بچھا لیا، علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ اس آواز کو محفوظ رکھنا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، آپ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، مسجد مجلس تمام ہوا۔ مولا آپ کو کسی غم میں، کسی بھی غم میں گئے، تمام عزاداران امام مظلوم جو بھی کائنات میں اس دنیا میں موجود ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ تھی کربلا میں علی اکبر کی اذان۔ حسین نے نماز پڑھائی فجر کی۔ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ اصحاب حسین سب موجود ہیں، جوانان بنی ہاشم سب موجود ہیں،
علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، عون بھی ہیں، محمد بھی ہیں، عباس بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ لیکن ہاں کربلا میں نماز ظہر حسین نے نماز ظہر کس طرح پڑھی؟ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حسین نے نماز ظہر کیوں کر پڑھی؟ جب حسین نے مصلی بچھایا نا تو 3 صحابی امام حسین اپنے اپنے سینوں کو لے کر آگے کھڑے ہوئے، یہ کہتے ہوئے یبنا رسول اللہ آپ نماز ظہر پڑھے، آنے والے تیروں کو ہم اپنے اپنے سینوں پر لیتے جائیں گے۔ حسین نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر۔ حسین نے نماز ظہر شروع کر دی۔ حسین نے ادھر نماز ظہر شروع کی، ادھر حسین نے کربلا میں نماز ظہر کا آغاز کیا۔ جب بیٹھ جائیں ابھی مسائل ختم نہیں ہوئے، ابھی زیارت برآمد نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی حسین نے ظہر کی نماز کو تمام کیا تو تینوں صحابی امام حسین زمین پر یہ کہتے ہوئے گرے یبنا رسول اللہ ظہر کی نماز ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی، اب عصر کی نماز آپ کے نانا رسول خدا کے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ ہے کربلا میں ظہر کی نماز، مختصر کر رہا ہوں، یہ ہے کربلا میں ظہر کی نماز، ہے نا۔ جب حسین نے، مختصر کر رہا ہوں، کربلا میں عصر کی نماز پڑھی تو کیسے پڑھی؟ جب پشت خیمہ سے علی اصغر کی لحد بنا کر پلٹے تو در خیمہ پر آ گئے، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکی یا زینب الکبریٰ و ام کلثوم و رقیہ و سکینہ، حسین کا آخری سلام۔ اجرکم اللہ۔ جب حسین سلام کر رہے تھے نا، حمید ابن مسلم کا بیان ہے، صبح عاشور سے جو بھی مقتل کی طرف گیا تو میں دیکھتا تھا ایک کوہرام بپا ہوتا تھا خیمے میں، لیکن ایسا کوہرام میں نے کبھی نہ دیکھا جیسا کوہرام اس وقت دیکھا جب حسین سلام کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اب تو منظر یہ تھا کہ تمام بیویاں خیمے سے باہر آئیں اور فوراً حسین کو خیمے کے اندر کیا۔ اب تو منظر قیامت کا تھا، کوئی بیوی کربلا کی مٹی کو اٹھاتی تھی، اپنے منہ پہ ملتی جاتی تھی، کوئی بیوی بالوں کو کھولتی تھی، کوئی بیوی ماتم کرتی تھی، ہر بیوی یہ کہتی جاتی تھی ارے حسین ہم کو کس پر چھوڑ کے جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس انداز سے حسین رخصت ہوئے، حسین رخصت ہوئے۔ اب میں آخری جملوں پہ آ رہا ہوں، ایک مرتبہ حسین کا رخ ہے اب مقتل کی طرف، ذوالجناح کے قریب آئے، وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ حسین نے کبھی داہنے دیکھا، کبھی بائیں دیکھا۔ در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی منظر کو، حسین داہنے دیکھ رہے اور بائیں دیکھ رہے۔ در خیمہ سے زینب نے آواز دی بھیا حسین عباس فرات پر سو رہا ہے لیکن بہن موجود ہے، بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ جلدی سے آئے، خیمے کے در پہ پہنچے، بہن کو خیمے کے اندر کیا، واپس پلٹے، ذوالجناح پہ سوار ہو گئے، ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا، ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بس ارباب
ابھی شبیہ ہے ذوالجناح برآمد ہوگی، ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے زیارت کرنا، اس لیے کہ یقیناً جناب فاطمہ زہرا بھی آئی ہوں گی، جناب زینب کبریٰ بھی پہنچی ہوں گی، وہ دیکھیں گی تو ضرور ارے میرے لال پر ماتم کرنے والے کیسے گریہ کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین نے ایڑ لگائی، ذوالجناح نے انکار کیا، حسین نے گھوڑے کے اوپر سے آواز دی، پشت فرس سے آواز دی، اے ذوالجناح اے اسب با وفا، یقیناً سمجھتا ہے حسین صبح سے لے کے عصر کا وقت آ گیا، میں نے تجھے بڑی زحمت دی ہے، میں کئی بار تجھے لے کے مقتل کی طرف گیا ہوں، لیکن اے اسب با وفا بس آخری زحمت ہے، یہ آخری زحمت ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے سر کو نیچے لیا، حسین نے اشارے کو سمجھا، نیچے دیکھا تو 4 سالہ بچی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، کہتی جاتی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جانا، اس لیے کہ جو بھی مقتل گیا ہے لاشا آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب عزا اس انداز سے حسین مقتل میں گئے، مختصر کر رہا ہوں بس، صدر لشکر پہ حملہ کر دیا حسین نے، قلب لشکر پر حملہ ہے علی کے بیٹے کا، حسین کا، میمنے پر حملہ کر دیا، میسرے پر حملہ کر دیا، اب تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی یبن رسول اللہ علامان علامان، زہرا کے لال علامان، اللہ اکبر۔ اور حسین تلواروں کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اللہ تمہیں بلاتا ہے، تمہارا خدا تمہیں یاد کرتا ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا، حسین نے امامے کو ذہن پر رکھا، تلوار کو نیام میں کیا، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکایا، اب تو میرے منہ میں زبان نہیں ہے، کہیں سے پتھر آتے تھے، کہیں سے تیر آتے تھے، کہیں سے نیزے آتے تھے، ہر طرف سے وار ہوتے تھے، فاطمہ کا بیٹا پشت فرس سے زمین پر آ گیا۔